السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شعیب حسن اور آج ہم بات کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے عالم اسلام میں ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اسلام میں ان کا مقام کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ زبیر میرے ساتھ موجود ہے، ہم سے جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ زبیر، امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت کے ناموں میں سے ایک بڑا نام ہے اور فقہ بھی انہی کے نام سے منسوب ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام، امام علی ابن ابی طالب، امام حسن۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خاصیت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے میں پوچھوں گا کہ ان کا شجرہ نسب کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ عالم اسلام کو امام ابن امام، ولی ابن ولی، صادق آل محمد، امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی پیدائش 17 ربیع الاول سن 83 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی رسول کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھٹی پشت میں آپ ائمہ اہل بیت میں سے امام شیشم ہیں۔ زبیر، فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، ایسا کیوں ہے جبکہ دیگر ائمہ اکرام بھی ہیں؟ فقہ جعفریہ اس لیے منسوب ہے، اصل میں یہ فقہ جو جعفریہ ہے یہی فقہ علویہ ہے، یہی فقہ حسنیہ ہے، یہی فقہ حسینیہ ہے اور یہی فقہ سجادیہ ہے، اور اگر آج کے دور میں جائیں تو ہم یہی فقہ مہدیہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ فقہ اس لیے منسوب ہوئی کیونکہ صادق آل محمد علیہ السلام کے دور کے اندر جو پراشوب دور بنی امیہ کا چل رہا تھا، ظلم و بربریت جو چل رہی تھی، اور تمام جو ائمہ اہل بیت تھے ان کو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی جو کہ محدود ہو کر وہ پھیلا رہے تھے، جبکہ صادق آل محمد کے دور کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام جو آپ کے جد بزرگوار، آپ کے والد گرامی ہیں، ان کے دور کے اندر آ کے بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان کھینچا تانی شروع ہوئی۔ بنی امیہ کی دنیا کے اندر بہت ہی ظالم اور جابر حکومت رہی ہے، ان سے بنی عباس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نام اہل بیت پر کہ ہم اہل بیت کے نام پر حکومت حاصل کریں گے اور امام باقر اور امام جعفر صادق کے سپرد کر دیں گے۔ تو یہ چپکلس جب چلی، حکومتوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، ایک جانب جب یہ کھینچا تانی شروع ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو چیپٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا آگے بڑھایا تھا، اس کے بعد از رسول تاریخوں کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ آل رسول کے ساتھ جو مظالم ہوئے، کربلا کا واقعہ ہوا، امیر المومنین کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، اور بعد از کربلا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے تھے، اسلام اس طرح سے آپ کے خاندان والے آگے نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور جو ظلمت چھٹ گئی تھی، یا ان پر بھی کچھ سختیاں رہی ہیں بنو عباسیہ کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے، یا یہ بالکل جو ان کی نظر ان سے ہٹ گئی تھی، یہ تاریخ میں کس طرح ملتا ہے؟ اصل میں دونوں جو باطل تھے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے، اور حق کی جانب جو نظر باطل کی تھی، کیونکہ باطل کو ہمیشہ حق کی طرف سے مخالفت جو ہوتی ہے، حق کی طرف کھٹکتا ہے کہ حق ہمیں لے ڈوبے گا۔ اب دو باطل آپس میں لڑ رہے تھے، اور امام صادق علیہ السلام کو وہ رسول اللہ کا جو دین تھا وہ آگے پھیلانے کے اندر، لوگوں کے اندر جو آپ نے پھر دین کو جاری کیا، اس کا آسانی سے موقع ملا، جس کی وجہ سے فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ تو دونوں طاقتیں آپس میں لڑتی رہیں، نوک جھونک چلتی رہی۔ 129 ہجری کے اندر وہ نوک جھونک جنگ کی شکل اختیار کر گئی، اور بنو عباس نے آخری بنی امیہ کے جو حکمران گزرے ہیں، ابراہیم بن ولید ہے، مروان الحمار ہے، ان دونوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور مروان کے بارے میں تو آگے بات چلتی ہے کہ وہ افریقہ کے اندر جا کے مارا گیا، یہ آخر کے اندر ہے نا، یہ بالکل یہ آخری خلیفہ ہے ان کا، بنی امیہ کا۔ اس نے سمجھا تھا کہ یہ جو تحریک اٹھی ہے بنی عباس کی طرف سے، کیونکہ بنی عباس نے اہل بیت کے نام پر اقتدار حاصل کرنا چاہا تھا، تو لوگ بنی امیہ کے یہ ظالم اور جابر اقتدار سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے ابو مسلم خراسانی جو ایران کا تھا، بنو عباس والوں نے اسے ساتھ ملایا اور تحریک کھڑی ہوئی ایران سے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پر تو کچھ نہیں، عرب کے اندر تو اتنا نہیں آئے گا کیونکہ ایران تو عجم ہے، مگر بات بہت آگے تک بڑھ چکی تھی، اب بات میدانوں کے اندر تک آ گئی تھی۔ اور مروان الحمار جو تھا
وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر پایا، برداشت نہیں اس سے ہو پایا، جنگ کے اندر بھی آیا مگر جنگ سے راہ فرار کر گیا، اور جب جنگ سے راہ فرار کر کے افریقہ چلا گیا تو وہاں جا کے وہ قتل ہو گیا۔ تاریخوں کے اندر اس طرح ملتا ہے کہ وہ قتل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اقتدار ہے وہ بنی عباس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو اس طرح نہیں ہے کہ آئمہ کے اوپر بنی عباس کی طرف سے بھی کوئی سختیاں کم ہوئی ہوں۔ بنی امیہ نے جو سختیاں کی تھیں اس سے بھی بڑھ کر بنی عباس نے آپ پر سختیاں کی۔ زبیر، امام جعفر صادق علیہ السلام کو عالم اسلام میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ان کے شاگردان کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اور علم میں کیا کیا فضائل آج بھی ان کے جو مانے جاتے ہیں؟ علم و فضل کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کے کیا کہنے کہ خاندان رسول سے ہیں، تو ان سے ہی یہ کومپلیں جو علم کی ہیں آج تک پھوٹی ہیں۔ یہ دنیا جو آج منور ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آپ کے شاگردان کے اندر حضرت جابر بن حیان، حشام بن سالم، حشام بن حکم، یہ بہت بہت بڑے نام ہیں۔ مومن طاق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام صادق علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر دنیا کو علم کے ساتھ منور کیا ہے۔ قرآن کا علم ہو، ادبیات عربی کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، علم کلام ہو، ریاضی کا علم ہو، طبیعیات کا علم ہو، کیمیا ہو، کوئی بھی دنیا کا علم ہو، امام صادق علیہ السلام کے پاس 4000 تک تاریخوں کے اندر ملتا ہے کہ تلمیذان، یعنی کہ آپ کے شاگرد جو تھے 4000 تک کی تعداد ہے۔ اور ان میں آئمہ اہل سنت کے اندر امام مالک ابن انس اور امام ابو حنیفہ بھی پیش رہے ہیں۔ آپ کے پاس انہوں نے زانو ادب طے کیے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی انہوں نے بھی علم کو آگے جاری کیا ہے۔ اور علم و فضل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کمالات کو دیکھا جائے تو ان کا ثانی دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر عبادات کے اندر بھی ہم دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام سے بڑھ کر میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو نہیں پایا کہ 3 حالتوں کے سوا امام صادق ہوتے ہی نہیں تھے۔ مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں جاتا یا روزے سے ہوتے، نماز سے ہوتے، یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ اور اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ تو اہل بیت کے گھر کا خاصہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد کی طرح لوگوں کی اتنی خدمت کی کہ اپنی زندگی کے اندر راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گوشت، کھانا وغیرہ اور درہم و دینار لے کر جاتے تھے، اور فقیروں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اور جب بھی فقیروں کو دیتے تو ان کے ساتھ محبت کرتے، شفقت کرتے کہ یہ اللہ کے پاس میرا جا رہا ہے دیا ہوا، سرکار یہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے اندر بہت سے کمالات ہیں جن کو ہم اس نشست کے اندر، اس پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر نہیں سمو سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ کس طرح سے ان کو، تقریباً تمام ائمہ کے بارے میں یہی ہے کہ زہر کے ساتھ ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی۔ امام حسین کا تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو کس طرح سے جو ہے وہ ظالموں نے اس تشدد کا نشانہ بنایا؟ صادق آل محمد علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے اجداد کے جیسا سلوک ہوا کہ بنی عباس نے، ابو العباس الصفا تو چلا گیا، منصور دوانقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بہت برے سلوک کیے۔ 5 دفعہ آپ کو مدینہ سے بلایا اپنے دربار کی طرف کہ اتنی بڑی شخصیت، روحانی شخصیت اور علمی سرکار کی نسل سے ان کو تنگ کرنا اور درباروں کے اندر بلانا اور ایسے ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ مناظرے کروانا۔ آپ کے شاگردان نے بھی کافی مناظرے کیے ہیں، مگر آپ کو بھی تکلیفیں دینا، اصل میں تکلیفیں دیتے تھے، کیونکہ جو دنیا علم کی طرف جائے گی پوری دنیا اس کی طرف کھینچی چلی جائے گی، اور جو علم لدنی کے وارث ہوں، رسول اللہ کے بچے ہوں، دنیا تو ان کی طرف جائے گی۔ اب امام صادق علیہ السلام سے جب بالکل ہی منصور تنگ آ چکا تھا، یعنی کہ وہ دیکھتا تھا کہ جس نشست میں بلاتا ہوں خود تنگ ہو جاتا ہوں، بے بس ہو گیا، اس نے آپ کے گھر پر آگ لگوا دی، آپ کا گھر جل گیا۔ جب حضور اپنے گھر میں گئے تو آپ نے جا کے اپنی ابا کو اتارا اور اتار کے اپنے گھر کی طرف پھینکا اور کہا کہ میں بھی ابراہیم کی نسل سے ہوں، اے آگ میرے گھر کے لیے بھی گلہ گلزار ہو جا۔ تو وہ آگ ادھر جو ہے سمٹ گئی، بجھ گئی، یہ بھی معجزہ اس نے دیکھا۔ مگر یہ چیزیں جب لوگوں تک جاتی تھی تو آپ کے علم و فضل اور آپ کے کمالات کو دیکھتے ہوئے لوگ کھینچے چلے جاتے تھے، دنیا دن بدن آپ کی طرف کھینچی چلی آ رہی تھی۔ مگر وہ دور اتنا کھلا بھی نہیں تھا، اتنا پورا شوب دور تھا کہ جس کا بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ صادق آل محمد کے ساتھ لطف و کرم اور ان سے زانو ادب طے کرتا ہے، اس کو تنگیاں ملتیں۔ تو اسی طرح یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو انگوروں کے اندر زہر دے دیا، جس زہر کے نتیجے کے اندر آپ کی شہادت شوال المکرم سن 148 ہجری، اب تاریخوں میں آتا ہے کہ 15 شوال المکرم بھی ہے، مگر 25 کی زیادہ
جو ہے وہ تصدیق کی جاتی ہے، مگر مہینہ تو شوال کا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ سرکار کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ کی جو قبر اطہر بنی وہ جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ جو قبرستان ہے وہاں بنی۔ آپ کے جد بزرگوار سید سجاد علیہ السلام اور آپ کے والد بزرگوار جناب امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبور کے ساتھ آپ کی قبر اطہر بنی، جہاں پہ روزے تعمیر تھے۔ آل سعود نے بعد میں آ کے انہیں مسمار کر دیا، جو ابھی تک مسمار کی حالت میں، اور دنیا آج بھی ان کو بنانے کے لیے احتجاج کرتی ہے۔ جنت البقیع میں تھے یہ سارے؟ جنت البقیع میں آج بھی ان کی قبور موجود ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مختصر سا تعارف جانا، کیونکہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان پر زندگی بھر بھی بولا جائے تو ان کے کمالات، ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔